learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत 76। वमा ज़लमनाहुम, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, लेकिन वो खुद ही जालिम थे। यानी जहन्नम का अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर जुल्म नहीं होगा, ये तो उनके अल्लाह का इनकार करने यानी कुफ़र और तौहीद से इनकार करने का नतीजा होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला फ़रमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने आप पर जुल्म हराम किया है और मैंने इसे तुम पर भी हराम कर दिया है, सो तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। सही मुस्लिम 6572। वनादऊ, और वो पुकारेंगे, या मालिकू, ए मालिक, लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, चाहिए कि फ़ैसला कर दे हम पर तेरा रब। क़ाला इन्नकुम माकिसून, वो कहेगा यकीनन तुम ठहरने वाले हो। अहले जहन्नुम दारोगाए जहन्नुम को चीख चीख कर पुकारेंगे कि तुम्हारा रब हमारा ख़ात्मा ही कर दे। ये चीख जहन्नम की तहों से आएगी जिसके दरवाजे बंद हो चुके होंगे। मुजरिम और जालिम लोग चीख कर आवाज़ देंगे। ये पुकार निजात के लिए नहीं होगी, किसी मदद के लिए नहीं, बल्कि ख़ात्मे के लिए होगी। मौत के लिए वही दुआएं कर सकता है जिसकी हालत ख़राब हो और जिसके होश ठिकाने में ना हो, जिसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए। जहन्नम का दरोगा कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा यहाँ रहना है, यानी यहाँ मौत कहाँ। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन सुबह की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा ख्वाब बयान किया। उसमें आपने ये भी बयान किया कि फिर हम आगे बढ़े और एक निहायत बदसूरत आदमी के पास पहुँचे। इतना कि जितने तुमने देखे होंगे उनमें सबसे ज़्यादा बदसूरत। उसके पास आग जल रही थी और वो उसे जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे यानी जिब्राईल और मीकाईल से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा, ये शख्स जो जहन्नुम में आग भड़का रहा है और इसके चारों तरफ चल रहा है, वह जहन्नुम का दरोगा है। सही बुखारी 7047। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि, बिलाशुबा यकीनन हम तुम्हारे पास हक़ लेकर आए। वलकिन्ना अक्सरकुम, मगर तुम में से अक्सर लिल हक़्क़ि कारिहून, हक़ को नापसंद करने वाले थे। यहाँ हक़ से मुराद अल्लाह ताला का दीन और उसका पैगाम है जो वो रसूलों के ज़रिए से इंसानों तक पहुँचाता रहा है। आखिरी हक़ कुरान और इस्लाम है। अक्सर लोग हक़ से नफ़रत करते हैं क्योंकि वो उससे लाइलम होते हैं। वो इसलिए हक़ को नापसंद करते हैं क्योंकि हक़ उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होता है और अक्सर लोग अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अबरमू, बल्कि उन्होंने पुख्ता फ़ैसला किया, अमरन, एक काम का, फ़इन्ना मुबरिमून, तो यकीनन हम भी पुख्ता फ़ैसला करने वाले हैं। क्या उन्होंने हक़ के ख़िलाफ़ चाल चली है और हक़ लाने वालों के ख़िलाफ़ साजिश की है ताकि वो बातिल को दिलचस्प बनाकर हक़ को नीचा दिखा दें, तो यकीनन हम भी ऐसी तदबीर कर रहे हैं जो उनकी तदबीर पर गालिब है और उसको तोड़कर बातिल कर देगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिली फ़यदमग़ूहु, बल्कि हम हक़ को बातिल पर दे मारते हैं तो वो उसका दिमाग कुचल देता है। सूरह अल-अंबिया 18। जहन्नमियों ने हक़ को नापसंद करने की वजह से हक़ के ख़िलाफ़ पुख्ता और मुनज़्ज़म तदबीरें और साजिशें करने का इरादा कर लिया था। हक़ के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ और हर तदबीर का मुकाबला अल्लाह ताला खुद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं और अल्लाह से ज़्यादा पुख्ता तदबीर और पुख्ता काम किसका हो सकता है। अम यहसबूना, या वो समझते हैं, अन्ना ला नस्मऊ, कि यकीनन हम नहीं सुनते, सिर्रहुम, उनके राज, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियाँ, बला, क्यों नहीं, व रसूलना, और हमारे भेजे हुए, लदैहिम यक्तुबून, उनके पास ही लिखते रहते हैं। यानी क्या वो ये समझते हैं उनके दिलों के राज़ों को हम नहीं जानते, या उनकी खुफिया साजिशें और मशवरे हमसे छुपे हुए हैं, हम उन्हें नहीं जानते, बल्कि हम तो उनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते उनके सारे अमाल लिखते हैं, न दिल का अमल छोड़ते हैं, न ज़ुबान का, न आज़ा का अमल। हर अमल को वो महफूज रखते हैं और क़यामत के दिन अपने तमाम अमाल को वो मौजूद पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यमीना व अनिश शिमाली कईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जबकि दो ज़ब्त करने वाले उसके दाएं और बाएं बैठे ज़ब्त करते रहते हैं, कोई लफ्ज़ वो निकाल नहीं पाता मगर एक तैयार निगरान उसके पास होता है। सूरह क़ाफ़ आयत 17 और 18। कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन, कह दीजिए अगर है रहमान के लिए कोई औलाद, फ़अन्ना अव्वलुल आबिदीन, तो सबसे पहले मैं इबादत करने वाला होता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हमारे रसूल, इन मुशरिकों से कह दो जिन्होंने ये गुमान किया कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और कुछ ने गुमान किया कि अल्लाह ताला का बेटा है।
آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں ساری مخلوق سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہوں۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کی اولاد کی نفی کرنے میں سب سے آگے ہوں، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ تمہارا قول باطل ہے۔ رسول سب سے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، اس لیے اولاد ہونے کی صورت میں وہ پہلے عبادت گزار ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا۔ یہ بات شرک کو روکنے کے لیے اور ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہلوائی گئی جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا اور عرش کا رب ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ ایک ہے، بے مثال ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فذرہم، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، یخوضوا، وہ بحث کریں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ انہیں ان کی جہالت اور دنیاوی مشغلوں میں مشغول رہنے دیں، بے خبری میں ان پر قیامت آ جائے گی، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ کی بدبختی میں گھر گئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان میں الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں بھی اس عظیم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ ساری مخلوق خوشی اور ناخوشی سے ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ وہ حکمت والا ہے جس نے اپنی مخلوق کو نہایت محکم طور پر تخلیق کیا اور اپنی شریعت کو نہایت مہارت سے وضع کیا۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی کسی حکمت کی بنا پر ہی پیدا کی۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر بھید اور چھپے معاملے کو جانتا ہے، چھوٹی یا بڑی ذرہ بھر بھی کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بہت بابرکت ہے وہ، لَہُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے سب کا بادشاہ ہے۔ وہ کمال درجے کا علم رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اس کے علاوہ کسی مقرب فرشتے کسی پیغمبر کو غیب کا کوئی علم نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ دنیا اور آخرت کا مالک، کامل اقتدار والا ہے، وہی قیامت کو اپنے وقت پر لائے گا اور سب انسان اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جب سب اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ سب کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا۔ ولا یملکو، اور نہیں وہ اختیار رکھتے، الذین یدعون من دونہ، جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الشفاعۃ، شفاعت کا، الا من شہد بالحق، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کا کوئی اختیار نہیں، وہ کامل اقتدار کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی جناب میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ یعنی فرشتے، انبیاء اور دیگر جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، مگر جس نے دل سے حق کا اقرار کرتے ہوئے، اس کا علم رکھتے ہوئے زبان سے حق کی شہادت دی، تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ دے گی۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پائیں گے اور اس کا ثواب حاصل کریں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اس چیز کی شہادت اپنی زبان سے دیں گے جس کا وہ علم رکھتے ہوں گے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ سورہ المائدہ 117۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں، مَنْ خَلَقَهُمْ، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان لوگوں سے سوال کرو جو ایسی مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس کوئی قدرت اور اختیار نہیں، کہ یہ بتاؤ کہ کائنات کا خالق کون ہے اور انہیں کس نے پیدا کیا، تو ضرور وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جب اس کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، پھر یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت سے کیوں منہ موڑتے ہو، جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو پیدا کرے اس کو خالق مان کر پھر غیروں کے آگے جھک جاتے ہو، تو یہ بتاؤ کہاں سے تم پھر آئے جاتے ہو۔ وکیلی ہی، قسم ہے اس کے قول کی، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا شکوہ کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ سورہ الفرقان آیت 30۔ فاصفح عنہم، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، وقل سلام، اور سلام کہہ دیں، فسوف یعلمون، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی مشرکوں سے درگزر کرے، ان کی جانب سے جو اذیت پہنچتی ہے اس سے درگزر کر کے انہیں معاف کر دے، یعنی ان کی ہر زبان کا جواب نہ دو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، جیسا کہ اہل بصیرت جاہلوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں جاہلوں کی اذیتوں کے مقابلے میں درگزر کیا اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر پہنچے۔ فسوف یعلمون، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اس آیت میں مشرکوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور انہیں معلوم بھی ہو گیا جب بدر میں ان کے بڑے بڑوں کا فیصلہ ہوا، جب دین اسلام کا بول بالا ہوا، جب اسلام کی روشنی مکہ سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلی، مسلمان مضبوط ہوتے گئے اور لوگ بڑی تعداد میں دین میں شامل ہوتے گئے۔ مشرق اور مغرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے اخلاق کی روشنی پھیلی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ زخرف آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔